اللہ کی جو بنیادی صفات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اب کوئی کہے کوئی فلاں آدمی اللہ جیسا رحیم ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اگر ان صفات میں اس کیفیت کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، جیسے اللہ بھی رحیم ہے مگر بندوں میں بھی رحمت ہوتی ہے، مگر بندوں کی رحمت میں اور اللہ کی رحمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ شرک نہیں ہے کسی بندے کو رحیم کہہ دینا یا کریم کہہ دینا، رؤوف کہہ دینا۔ اللہ کے دو نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ایک اللہ کا لفظ اور ایک الرحمن۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں اس سے اللہ کی مخلوق کو پکارنا بھی جائز ہے۔ کریم اللہ کا نام ہے تو بندوں کو بھی کریم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کریم جو کرم سے ہے وہ کرم اور ہے اور بندوں کا کرم اور ہے، بہت فرق ہے بندوں کے کرم میں اور اللہ کے کرم میں۔ تو ہم جب بندے کو کریم کہتے ہیں تو بندے کے حساب سے کریم کہتے ہیں، جب اللہ کو کریم کہتے ہیں تو اللہ کے حساب سے۔ تو ایسے ناموں میں عبد لگانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ہی وہمی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ، کسی کو کہہ دو بھائی کریم بھائی، او بھائی عبد الکریم ہوتا ہے، کسی کو کہہ دو رحیم بھائی، نہیں بھائی عبد الرحیم ہوتا ہے، کسی کو کہہ دو رؤوف، نہیں بھائی عبد الرؤوف کہنا پڑے گا، رؤوف کہہ دیا تو گناہ ملے گا، نہیں ملتا، رؤوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کے بارے میں فرمایا رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، حالانکہ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، تو جو اللہ کے نام میں مخلوق کو تھوڑی کہہ سکتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے لیے جب رؤوف کہا، رأفت سے نکلا ہے، دل کی نرمی، یعنی بندوں پہ مہربانی، تو اللہ کی مہربانی اور ہے، نبی کی مہربانی ظاہر ہے اللہ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ بندوں میں اگر رحم ہے یا کرم ہے یا سخاوت ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کیا ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں۔ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، میں اکثر وہ چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ہمارے بچوں میں کسی نے، ہمارے بھتیجے بھانجوں میں، وہ ایک سمت بانڈ نام سنا ہوگا، کسی نے مانگا بھائی سمت بانڈ چاہیے، تو بچہ کہتا ہے سمت بانڈ نہیں ہوتا، عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے، سمت بانڈ نہیں ہوتا بلکہ عبد الصمد بانڈ۔ تو بھائی جو سمت بانڈ ہے اس کو سمت بانڈ ہی رہنے دو، عبد الصمد نہ کرو اس کو۔ تو سمت کا جو لغوی مطلب ہے بے نیاز، اب اصل بے نیاز تو اللہ ہے، لیکن مخلوق کو جو بے نیاز کہا جاتا ہے وہ مخلوق کے لحاظ سے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، باقی حقیقی معنی میں تو مخلوق بے نیاز ہو ہی نہیں سکتی، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بچپن میں یہ والدین کا محتاج تھا، بڑا ہو گیا تو پیسوں کا بھی محتاج ہے، روٹی کا بھی محتاج ہے، تو بے نیاز کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مجازی معنی میں بے نیاز یعنی دوسروں کے مقابلے میں بے نیاز، غنی بے پرواہ، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو غنی جو ہے نا، غنی اصل غنی تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ مخلوق کو ہم جب کہتے ہیں نا غنی ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اگر اس کو حقیقی معنی میں لیں گے تو مخلوق تو محتاج ہے، بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے، بچہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، اور پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں، ہم روٹی کے بھی محتاج ہیں۔ لیکن جب ہم کسی انسان کو غنی کہتے ہیں تو انسانوں کے لحاظ سے، یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو ہر وقت لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا رہتا ہے، اور یہ ہے اس کے پاس اللہ کا دیا اتنا ہے کہ یہ بھیک نہیں مانگتا ذرا ذرا سی بات پر، تو اس لحاظ سے اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ حقیقی معنی میں غنی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہے کسی کو غنی کہہ دینا، کسی کو کریم کہہ دینا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، جیسے شرک حرام ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح بعض چیزیں شرک نہیں ہیں لیکن بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، تو جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو بھی شرک سمجھنا اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ جہاں شریعت نے جو لائن ہمارے لیے کھینچی ہے اس کے دائرے میں رہنا پڑے گا۔